رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہلو ہلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں طاہر رضا قادری صاحب۔ جی کون، حامد بول رہے ہیں کیا؟ ہاں بول رہا ہوں، الحمدللہ۔ کہیے۔ حامد جمیل دیو۔ میوٹ کر لو، میوٹ، باقی میوٹ کر لو، آواز آ رہی۔ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے، فرمائیں کیسے یاد فرمایا؟ آپ کی ریکارڈنگ سن رہا تھا میں، حافظ علی اصغر صاحب داماد برکاتہ کے ساتھ۔ ہاں، پھر آپ ان سے کچھ سوال کر رہے تھے۔ کیا سوال؟ یہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ والا۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی تمہارے لیے کب سے ہو گئے؟ کب سے ہو گئے مطلب؟ جب سے تمہارے لیے احمد رضا خان رحمۃ اللہ ہوا ہے تب سے۔ تم نے تو دیوبندیت کو چھوڑ دیا تھا۔ کب چھوڑا تھا؟ تمہاری ریکارڈنگ میرے پاس ہے، پردے کی جمعے کے دن سن لینا۔ کب کی بات ہے یہ؟ کب چھوڑا تھا؟ ابھی تو پیچھے تو میری بات ہوئی تو تمہاری، تم نے کہا میں دیوبندیت کو چھوڑ دی، میں نے مرزا محمد علی کی طرف چلا گیا میں۔ اب تو اب تم کس منہ سے بات کرنے کے لیے آؤ مجھ سے؟ کس کی طرف چلا گیا؟ مرزا محمد علی کی۔ اچھا، یہ کب بولا میں نے؟ ویسے کتنے دن پرانی بات؟ جب ریکارڈنگ میں ڈالوں گا پرسوں، جب آئے گی منظر عام پر سن لینا۔ ہاں تو ڈالنا ضرور۔ ٹھیک ہے چلو پرسوں ڈالوں گا، فون کاٹو بھائی ان کا۔ ویسے تم لوگ بول کے نکل جاتے ہو، ڈالتے نہیں ہو۔ بس سب اس میں سمجھ لیو تم، جو تم سے میری بات ہوئی ہے وہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ تم نے دیوبندیت کو لات ماری ہے اور تم نے جو ہے مرزا محمد علی کو بنایا ہے، اس میں ساری باتیں ہیں موجود۔ تو پہلے اس بات کا اعلان کرو، آپ ایک ریکارڈنگ بنا کے ڈالو کہ میں اب اس سے میری تم سے پہلی بار بات ہوئی تھی تو تبلیغی جماعت کی ہوئی تھی۔ تبلیغی جماعت کی نہیں تھی، تم نے یہ کہا تھا کہ میں نے دیوبندیت کو چھوڑ دیا۔ وہ ریکارڈنگ سن لینا، اس کے بعد میں پھر برات کا اپنے اظہار کرنا، ایک ریکارڈنگ ڈالو اور ریکارڈنگ ڈالنے کے بعد میں پھر کہنا کہ پھر میں اب دیوبندیت میں آ رہا ہوں، تب مجھ سے بات کرنا دیوبندی بن کے۔ ہے یہ نہیں بات؟ میں تو بات کروں گا دیوبندیت۔ نہ تو پہلے تو تم نے اس وقت کیوں لازم آئی تھی دیوبندیت کو؟ ابھی 4 دن پہلے تک تو تم مجھ سے دیوبندیت میں بات کر رہے تھے۔ میں نے جب سے بات کرنی تم نے بند کر دی ہے۔ وہ ریکارڈنگ اب میں ڈالوں گا، اب تم مان لگے منظر عام پہ آ رہے ہو تو وہ ریکارڈنگ ڈالوں گا، میں نے روک دی تھی۔ مجھ سے دیوبندیت سے بات کی ہے یہ، میں نے وہ ریکارڈنگ، حامد صاحب سنیے میری بات، میری بات سنیے، جو تم نے اس میں کہا ہے وہ سب سن لینا۔ میں نے تمہاری ریکارڈنگ اسی لیے روک دی تھی کہ اب تم منظر عام پہ نہیں ہو، تم غائب ہو گئے تھے۔ اب جب تم منظر عام پہ آ رہے ہو اور ہم سے بات کرو گے تو وہ ریکارڈنگ میں پرسوں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ واٹس ایپ اپنے یوٹیوب چینل پہ چڑھا دوں گا، اسے سن لینا، اس کے بعد میں پھر مجھ سے بات کرنا آگے۔ اچھا ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر تم اگر مجھے دیوبندی نہیں مان رہے تھے تو مجھ سے بات کس لیے کر رہے تھے دیوبندی؟ میں نے کب کری تم سے بات؟ اس کے بعد میں نے تم سے بات ہی نہیں کری ہے۔ تم نے تو مجھے 10 بار بولا تمہارا صرف پہلے ہوئی ہے، اس سے پہلے ہوئی ہے تمہاری میری بات، اس کے بعد میں بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ اچھا 4 مہینے پہلے؟ اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی میں تمہاری پہلے ہوئی تھی۔ 4 مہینے سے تو میری تمہاری بات ہوئی نا۔ ارے 4 مہینے کی نہیں کہہ رہا، اس بات سے پہلے ہوئی تھی تمہاری میری باتیں جو بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں جب تم سے میری بات ہوئی ہے تو وہ میں نے لاسٹ سے بات کی میری، وہ ریکارڈنگ میں نے روک لی تھی، میں نے ڈالی نہیں تھی۔ جب تمہاری میری بات ہوئی تو تم نے بولا کہ تمہارا علی اصغر، تمہارا اشرف علی تھانوی، تمہارا رشید احمد گنگوئی، یہی بولا تھا تم نے۔ ارے تو وہ پہلی بات تھی نا، 4 مہینے پہلے تھی نا۔ ارے تو اس کے بعد میں تم نے پھر دیوبندی کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ ریکارڈنگ میرے پاس ہے تمہاری، وہ میں ڈالوں گا۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ، سنیے 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 اور میری بات ہوئی تو دیوبندیت سے ہوئی نا۔ اس کے بعد میں تمہاری میری یہ بات ہوئی ہے، پھر تم نے دیوبندیت کو چھوڑا ہے۔ تم بھاگتے کیوں ہو یار؟ بھاگتا نہیں، پہلی بات تو یہ کہ پہلے آپ دیوبندیت کو اب اقرار کرو اس بات کا کہ تم دیوبندی سے پھر آ گئے ہو، وہ ایک ریکارڈنگ ڈالو۔ دوسری بات یہ، تم میرے مان کے نہیں ہو،
तुम गाली बाज आदमी हो, मैं गाली बाज आदमी से बात नहीं करता हूँ। तुम मुझे अब तुमसे जवाब नहीं दिया था, तुम गाली बकने लगते हो। तो ऐसे आदमी से बात करने से कोई फायदा नहीं है। तुम हमारी भी जबान गंदी करते हो, क्या फायदा उससे? हम जबान गंदी करने नहीं चाहते अपनी। और बोलो, तुम मेरे मायार के नहीं हो, तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम गाली बकने लगते हो जब तुमसे जवाब नहीं दिया था तो। ना तुम मेरे मैार के नहीं हो, मेरे मैार का लाओ कोई अपने, तुम्हारे यहाँ कोई मनाजिर हो मेरे मैार का, उसे लेकर आओ। है तुमने हाफिज अली असगर साहब दामद बरकाती को गाली दी, उसका तो बरकातू निकाल दिया मैंने, उसका तो कर दिया मैंने पूरा, उससे जवाब ही नहीं दिया गया। 2 मार्च में तो भागा वो इसके ऊपर। क्या यही जो रशीद अहमद गंगोई की जो तुम बात कर रहे हो, आगे ना इस पर 2 मरतबा भाग चुका है वो, उससे जवाब नहीं दिया गया। वो मंजर आम पे पड़ी हुई है, यूट्यूब पर पड़ी हुई रिकॉर्डिंग। मुझसे ले लो, मुझसे तुम तो वो भी जवाब दे रहे थे शब्बाशी का भी, तुम शब्बाशी का भी जवाब दे रहे थे, फिर गाली बकने लगे थे। और अभी दे दिया तो तुमने दे दिया, शब्बाशी का नहीं दिया था, याद नहीं रही? कैसी धुलाई करी शब्बाशी में तुम्हारी, फिर गाली बकने लगे थे, याद नहीं रही? शब्बाशी पर तो गाली थोड़ी सुनोगे हम तुम्हारी यार। अरे तो गाली थोड़ी सुनोगे हम तुम्हारी। तुम आते हो मौलवी बन के देवबंदी का मुनाजिर हो और आगे बचते हो, फिर गाली है। तो तुम्हारे जैसे आदमी से कौन बात कर दिया? खून काटो तुम्हें आलम इनका, मेहता आलम खून काटो, खून काटो, खून काटोगे। हाँ देखिए सामने ये है हामिद दलाल, जो दिल्ली जीबी रोड की दलाली करता है, ये गंडीबाजी करता है, मरदूस शैतान। मुझसे कह रहा था कि मैंने देवबंदी को छोड़ दिया, और इसकी रिकॉर्डिंग में अब जुम्मे के दिन डालूंगा, वो मैंने रोक दी थी इसकी रिकॉर्डिंग। और अब आया मुझसे मनाजरा करने के लिए, यानी इसके असगर से जिसे शेरे देवबंद कहते हैं, उससे जवाब दिया नहीं गया, ये जवाब देगा मुझे। ये क्या करेगा बाद में? जब इसे जवाब नहीं दिया था तो गाली बकने लगता फिर ये। तो अब हम गाली थोड़ी सुनेंगे माँ बहनों की इनसे। अरे हम काम कर रहे हैं अल्लाह उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा जोई के लिए कर रहे हैं, तो गाली सुनने के लिए कर रहे हैं। और फिर हमें बके गाली तो बर्दाश्त करें हम, हमारे अकाबिरीन को गाली बकता है, तो ऐसे आदमी से हम बात नहीं करते। मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, आपने जो अभी सुना ये थे हामिद गालीबाज, जो कि देवबंदियों के बहुत बड़े गालीबाज हैं। ये देवबंदियों से जब जवाब नहीं दिया जाता है किसी बात का, तो ये जो है इस गालीबाज को लाते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं और इसे हमारे पास भेजते हैं गाली देने के लिए। जिस मेरे सवाल का असर वहाबी से, जो देवबंदी अपना शेर देवबंदी से कहते हैं, उससे जवाब नहीं दिया गया, वो लाजवाब हो गया है, 2 मरतबा कॉल काट काट कर भाग चुका है वो। तो ये आए हैं अब गाली बकने के लिए। अब ये गाली हमें बके तो हम बर्दाश्त करें, लेकिन ये हमारे अकाबरीन को गालियां बकते हैं तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, और आवाम सुनती है तो आवाम भी इस बातों को बर्दाश्त नहीं करती है, गुस्सा आता है आवाम को भी। इसलिए मैंने इसका फ़ोन कटवाना ही बेहतर समझा, क्योंकि ऐसे आदमी से बात करना बेहतर नहीं है। बात उससे की जाती है जिससे क्या कोई दीनी या दुनियावी कोई फ़ायदा हो। अब इससे किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होता है, गालियाँ बकता है ये आया था असगर वहाबी की हिमायत में। यानी असगर वहाबी के अंदर इतनी अब ताकत नहीं रही, इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो हमारे सवालों का जवाब दे, ये हमारे दावे पर वो अपनी तरफ से कोई दलील पेश कर सके, ये अपने अकाबिरों के जो कुफरिया कलिमात हैं, उनके जो कुफर उन्होंने अपनी किताबों में लिख रखे हैं, उनकी कोई वजाहत कर सके। तो इस गालीबाज को भेजा गया है, और ये गालीबाज अब से कुछ दिनों पहले मुझसे इस बात का इकरार कर चुके थे कि मैंने देवबंदियत को छोड़ दिया है। वो रिकॉर्डिंग में अब आगे लगाने वाला हूँ, उसे आप समात फरमाएं पूरी को, उसमें बहुत मज़ा आएगा। देखना ये उसमें क्या क्या कह रहा है, और इस ऑडियो को पूरी सुनें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर किया करें भाई। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई ऑडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके और आप लोग इन वहाबी देवबंदियों से अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत कर सकें। और अपने भाई ताहिर रज़ा क़ादरी को अपनी मखसूस दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हाँ हेलो, आई मेरी आवाज़? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं मोहम्मद ताहिर रज़ा क़ादरी बोल रहा हूँ। ताहिर रज़ा क़ादरी, जी 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, पहचान लिया नहीं? तुम तो भूल जाते हो यार बहुत जल्दी, हम तो नहीं भूले तुम्हें। हाँ, तुमने कुछ पर्सनल भेजा था मेरे के नंबर व्हाट्सएप पे किसी और नाम से सेव है। हाँ 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 हाँ, तो तुमने मुझे कुछ भेजा है ना मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल पे कुछ भेजा है आपने? क्या कह रहे हो? मेरे पर्सनल पे आपने कुछ भेजा है? 1 मिनट में लीड लगा लूंगी। लगा लो। हेलो,
ہاں ہلو، جی 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 آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. ہلو، ہاں ہاں جی جی آواز کم آ رہی ہے آپ کی، لیڈ صحیح کر کے لگاؤ. آواز آ رہی ہے دبی آ رہی ہے، آپ لیڈ صحیح کر کے لگاؤ. اب آئی، اب صحیح آئی، اب صحیح آئی، صحیح آئی اب. اب آ رہی ہے. جی جی صحیح آ رہی ہے. ہاں ارے یہ گر گیا یار، آپ تو اچھا، گر گئے بیٹھ کے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں حامد میاں، آپ نے جو ہے میرے پاس کچھ بھیجا تھا یہ میرے پرسنل پر، ہاں 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 جی 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 اور آپ مجھے للکار رہے تھے کہ میں بریلویوں کو 2 منٹ میں مشرک ثابت کر دوں گا. ہاں 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 بھیجو بھیجو. ہاں ہاں یار، اصل میں تم سے ہم بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہتے، صرف تمہیں ہم سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ تم مجھے ایسا لگ رہا پڑھے لکھے نہیں ہو. کیا کہہ رہے ہو؟ میں آپ سے بحث مباحثہ نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو سمجھا سکتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. جی 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 میری بات آپ کے دل میں اتر جائے، ویسے آپ کی مرضی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کون سا مسئلہ بتایا اس دن مجھے کہ میں اب اس میں یہ ہو گیا ہوں. میں اس میں ہو گیا ہوں جی. اب یہ جو وہ بندہ ہے انجینئر مرزا، انجینئر مرزا، ہاں تو کیا نام ہے اس کا مسلک کا؟ انجینئر محمد علی مرزا نہیں ہے؟ ہاں تو اس کا مسلک کا نام کیا بتا رہے تھے آپ؟ نام بھی تو کچھ بتا رہے تھے. وہ تو مسلم بولتا ہے جی اپنے آپ کو، بس خالی مسلمان بولتا ہے وہ تو. نہیں، وہ یہ کہتا کہ نہ میں دیوبندی نہ میں وہابی، میں ہوں اہل کتاب، مسلم اہل کتابی. نہیں وہ تو ایسے نہیں بولتا، وہ بولتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی. علمی کتابی، میں ہاں دراصل علمی کتابی. ایک ڈیڑھ مہینے سے سن رہا ہوں اس کو. جب سنو سے سنو آپ سے سنو، میری نہیں بات سن رہے ہوئی ہو تھی تم، نا. سن رہے ہو لیکن غلط راستے پہ جا رہے ہو آپ. پہلے جی میری جی بات جی سنو، غور سے سننا میری بات. ویسے آپ کی مرضی ہے، جہاں چاہے وہاں جاؤ، اور جسے جو تمہارے جی دھیما ہے وہ جی کہتے رہو، لیکن حق جو ہے وہ حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے انشاءاللہ. حق کبھی پست نہیں ہوتا ہے. مجھے یہ بات بتلاؤ کہ یہ جی مرزا جی. محمد علی کتنے دنوں سے ہے؟ یہ آئی تھنک 2010 سے ہے، 2010-11 سے ہے شاید. یہ 10-11 سے ہے. بتاؤ. ہاں اتنا ہاں ہی اسے ہے اس قریب کا ریکارڈ قریب پرانا اتنا میرے ہی. انداز میں، ہاں 14-15 سال ہوئے ہوں گے اسے ابھی. 14-15 ہوئے نہیں ہے 10-12 شاید. سال ہوئے اس کے بعد. ہاں 10-12 سال ہوئے. جی جی اب تم حامد میاں، اگر اللہ تعالیٰ جی نے جی تمہیں دماغ دیا ہے تو اتنا تم سوچ لو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جی اور کئی حدیثوں میں ہے اس کے حوالے، اور بڑی معتبر حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جی 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 ایک جنتی ہوگا اور 72 جہنمی ہوں گے. یہ تو آپ نے سنا ہے، آپ نے پیچھے مجھے جی بتایا تھا کہ ہاں مجھے بالکل. معلوم ہے یہ ہے. جی سنا ہے سنا ہے اب سنا ہے تم مجھے سنا ہے یہ سنا ہے. بتلاؤ کہ 10-12 سال والا فرقہ کیا جنتی ہو سکتا ہے؟ یہ نئے تو فرقہ ہے. لیکن طاہر بھائی ایک بات تو دیکھو آپ کو ماننی پڑے گی اس کی. کیا بولو؟ یہ کوئی بھی بات بنا اس کے نہیں کرتا. نہیں وہ سمجھ مطلب نہیں پاتے آپ. کتاب دیکھیے لے میں کے حامد بات بھائی کرتا یہ ہے. سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو، یہ تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. آپ جو ہے ایک جی ہیں راشد محمود کر کے، جی سمجھے جی نہیں؟ پاکستان کے ہی ہیں وہ بھی اس کا جی رد جی کرتے ہیں، اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ ہر ریکارڈنگ کا اس کا رد کرتے ہیں. وہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ حدیثوں کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتا ہے، سمجھے نہیں؟ یہ حدیثوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے، اور یہ نئی تعویلیں ابھی طرف سے کرتا ہے جو کہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. اور یہ محدثوں پہ، بزرگان دین پہ اعتراض کرتا ہے، لوگوں کے دلوں سے بزرگان دین کے احترام نکالتا ہے، سمجھے نہیں حامد بھائی؟ اب یہ جو آپ نے مجھے بھیجی ہے، سنو، یہ جو آپ نے مجھے بھیجی، جو اس دن بھی آپ نے ریکارڈنگ میں بھیجا تھا کہ تمہارے بایزید بستامی ایسے ایسے کہہ رہے ہیں. جی 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 اب یہاں آپ کو یہ غور کرنی ہوگی اس بات پر کہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے، اور یہ متواتر سے چلا آ رہا ہے کہ 3 انسانوں پر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا ہے، قلم نہیں اٹھتا شریعت کا. جی کون کون سے یہ بتا دوں آپ کو؟ جی. ہاں، ایک تو بچے پر، کس پہ؟ ایک تو بچے پر جی جو بچہ چھوٹا ہے، ابھی شریعت کا قانون میں داخل نہیں ہوا ہے، وہ جس پر شریعت کا قانون ابھی لاگو نہیں ہوا ہے، اس پر قلم نہیں چلے گا ہاں ایک شریعت تو کا، بچہ ہوگا جی. سمجھے نہیں؟ اس پر شریعت کا قانون نہیں چلے گا. اور ایک جو انسان جی سو جی رہا ہے، جی ایک جو انسان سو رہا ہے، جی اس پر شریعت کا قلم نہیں چلے گا، سمجھے نہیں؟ جی. ہاں اگر دو اس ہو نے گئے. سوتے جی جی ہوئے زبان سے کچھ نکال دیا، کوئی کلمہ کفر بھی اگر اس نے بک دیا تو اس پہ شریعت کا قانون لاگو نہیں ہوگا. تیسرا انسان ہوتا ہے مجذوب،
کیا ہوتا ہے؟ مجذوب ہوتا ہے ایک مجذوب. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے عشق میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ اسے دنیا کی کوئی چیز بھی اسے پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے. ہر چیز اللہ الہ دکھائی دیتی ہے اسے. اس پر شریعت کا قانون لاگو نہیں ہوتا ہے. اچھا جی. ہاں تو یہ تین چیزیں، تین انسان ایسے ہیں ان پہ شریعت کا قانون لاگو نہیں ہوتا. یہ اللہ کے ولیوں کی. آپ نے اگر تصوف کی کتابیں پڑھ لی تو آپ تو پھر کیا کرو گے؟ مجھے ایسا لگے کہ آپ تلوار کھینچنے لگو گے. تصوف کی آپ نے کتابوں کے مطالعے کر لیے تو اللہ رب العزت کے ایسے ولی گزرے ہیں جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے. حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی ایک اللہ کے بہت بڑے مقدس ولی گزرے ہیں. ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ حلاج یہ کیا چیز ہے؟ انا الحق، ہر چیز کو انا الحق یعنی میں خدا ہوں. تو ان پہ شریعت کا قانون لاگو نہیں ہوتا کیونکہ یہ حالت جذب میں ہوتے ہیں. اس وقت شریعت کا قانون لاگو نہیں ہوگا ان پر. سمجھ گئے نہیں؟ جی. وہی بات اس میں جو آپ نے مجھے آج 2 حوالے بھیجے ہیں، اس میں یہ ذکر کر رہے ہیں اس بات کا. دیکھو یہ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں لکھ رہے ہیں یہ حضرت مصنف کہتے ہیں کہ مجھے حیرت. اسی کے ویڈیو سے میں نے اسکرین شاٹ لیا. ہاں تو وہ آپ نے پڑھا نہیں، آپ اردو جانتے نہیں، آپ اسے پڑھتے نا. میں یہ تو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اسے سمجھو. دیکھو جب یہ بندہ بول رہا تھا تو یہ جو دکھا رہا تھا میں نے اس کا اسکرین شاٹ لیا. ارے وہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اسے سمجھو تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اسے سمجھو آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں. دیکھو یہ کہہ رہے ہیں اس میں حضرت مصنف کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ جو بزرگان دین وقار نبوی سے اس درجہ باخبر ہوں، یعنی وقار نبوی سے اس درجہ باخبر ہوں کہ ان کے اقوال سے لوگ ایسا مفہوم کیوں اخذ کر لیتے ہیں، یعنی ان کے جو وہ زبان سے نکالتے ہیں ان باتوں سے ایسا مفہوم کیوں اخذ کر لیتے ہیں جس میں حضور اکرم کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو. جیسا کہ حضرت با یزید سے پوچھا گیا کہ کیا تم تمام مخلوق قیامت میں حضور اکرم کے مایا کے قسمیہ کہتا ہوں. یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ با یزید بستامی کی. لیکن لوگوں نے یہ مفہوم اخذ کر لیا کہ با یزید نے خود کو حضور اکرم سے بھی زیادہ افضل تصور کر لیا. لیکن یہ مفہوم سمجھنا ایک محمل سی بات ہے، بلکہ امر واقع یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ تک سنو، آپ سن لو، اسے سمجھو تم. اللہ تعالیٰ تک اس حد تک رسائی حاصل کر لی تھی کہ آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی اور آپ کا قول حقیقت میں اللہ کا قول تھا. اور یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ لوائی اعظم بن لوائی محمد یا سبحانی ماں اعظم شانی جیسے کلمات آپ کی زبان سے نکلے، لیکن در حقیقت خدا تعالیٰ نے آپ کی زبان سے گفتگو فرمائی. ابھی سے سمجھے آپ یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عشق میں آپ اتنے مستغرق ہو گئے تھے کہ آپ کی زبان سے یہی نکلتا تھا کہ جو کچھ بھی ہے مطلب میں ہی کر رہا ہوں، یعنی اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ میں ہوں، سب کچھ میں ہوں. تو اب یہ ہے کہ جب بندہ میرے عشق میں مستغرق ہو جاتا ہے، سمجھے نہیں، جب وہ دنیا مافیہ کو چھوڑ دیتا ہے بالکل میرے عشق میں، تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے کیا وہ چاہے، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو اللہ کے ولی جب اللہ کے عشق میں مستغرق ہو جاتے ہیں، جب وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں، جب انہیں دنیا کی مافیہ سے کوئی مطلب نہیں رہتا صرف اللہ کے علاوہ، تو جو ان کی زبان سے نکلتا ہے سمجھ لو وہ اللہ کا ہی کلام ہے، اللہ ہی کہلاتا ہے ان سے. اور جو وہ ہاتھ سے پکڑتے ہیں نا تو شریعت کے خلاف ان کا کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یعنی وہ اللہ ہی تعالیٰ پکڑواتا ہے ان سے. جب وہ چلتے ہیں تو بھی شریعت کے خلاف نہیں چلتے، شریعت کے قانون کے دائرے میں چلتے، لیکن ہمیں تمہیں الٹا لگتا ہے ان کا چلنا. وہ ایک کسی شاعر نے کہا ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، بلکہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم دیکھنے کے لیے نا کسی چیز کو، حامد بھائی، ہم دیکھنے کے لیے آنکھیں پھاڑیں گے، ہم دیکھنے کے لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے، لیکن اللہ کا جو مقبول بندہ ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے تمام ہر چیز کا دیدار کر لے گا جسے ہم نہیں دیکھ سکتے اس کا. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ تصوف کی کتابوں کے حوالے ہیں، اور یہ اس کو سمجھنا اور ان کو تک پہنچنا یہ ہم جیسے کرم علموں کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت کے مقدس اولیاء اکرام کے قصے کہانیاں ایسی ہیں بہت سی، ایسے کئی بزرگوں کے واقعی ہیں کہ جو 12 سال انہوں نے مطلب ایسی گزار دی، 12 سال ایسی گزر گئے ان کے. تو کیا کہو گے ان پہ؟ بتاؤ کیا قانون لگاؤ گے؟ تو ان کا قانون نہیں لگے گا شریعت کا. کیوں؟ کہ وہ حالت جذب کی باتیں ہیں ان کی. سمجھ گئے بات نہیں؟ ارے حامد بھائی سمجھ میں آئی آپ کی؟ کچھ نہیں. لیکن یہ تو ڈینائی کرتا ہے نا یہ بندہ تو ان باتوں کو. کون؟ یہ جو ہے مرزا جو ہے یہ تو ڈینائی کرتا ہے نا. ارے تو سن تو میری بات تو سمجھو آپ. تو یہ میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
اللہ کے جو ولی ہیں انہیں کسی طرح کا دنیا کا کوئی خوف یا غم نہیں ہے بالکل بھی. تو کیا تم نے جب آپ اس میں تبلیغی جماعت میں جاتے تھے تو کیا تمہیں اولیاء اکرام کے واقعی اس میں فضائل اعمال میں نہیں سننے ملتے تھے؟ اس میں تو بہت واقعی ہیں. یہی بتایا جاتا تھا جو آپ بتا رہے ہو. نہیں تو ایک بات بتاؤ، اس میں تو بہت واقعی ہیں فضائل اعمال میں اللہ کے ولیوں کے، اور بہت بڑے واقعی بیان کیے انہوں نے مولانا زکریا نے اس میں بہت بہت بڑے اچھے واقعی بیان کیے ہیں. تو آپ یہ مرزا محمد علی کے چکر میں کیسے پڑ گئے؟ یہ تو پکا جہنمی ہے. اب یہ 12 سال کا 13 سال کا بھی فرقہ نکلا نیا، تو یہ جنتی کیسا ہو سکتا ہے یار؟ حامد بھائی کیا کہاں جا رہے ہو تم؟ نہیں وہ تو بات آپ کی میں سمجھ رہا ہوں. اب میں تمہیں ایک بات اور بتاتا ہوں، اب میں تمہیں پھر ایک بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اس سے میری بات کو غور سے سمجھا. آپ لینا راشد محمود کر کے بولنا اس پہ اپنے یوٹیوب پر، اپنے موبائل پر نا راشد محمود کر کے بولنا، اور ان کی سننا. وہ اسی کی سب رد کرتے ہیں، وہ جو یہ بولتا ہے نہیں اس کی باتوں کا سارا رد کرتے ہیں. وہ اس کی باتوں کا سارا رد کرتے ہیں. پھر تمہارے دماغ میں آ جائے گی راشد محمود. ہاں اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا باتوں کو توڑ بروڑ کے پیش کرتا ہے. کسی حدیثوں کو جھٹلا دے گا، کسی کتاب کو جھٹلا دے گا، کسی محدث کو جھٹلا دے گا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اتنا بڑا کذاب ہے یہ کہ بس کچھ کہہ نہیں سکتے. آج کا بہت بڑا فتنہ ہے یہ عیسائی یہودیوں کا بیٹھا ہوا ایجنٹ ہے. حامد بھائی ہو کس چکر میں؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ اب یہ ذرا دیر میں تو سب جتنے بھی بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی سب کو اچھا کہنے لگے ہیں. ذرا دیر میں سب کی برائیاں کرنے لگے ہیں. یہ جتنے بھی واقعے بیان کرتا ہے بزرگان دین کے، سب اہل سنت و جماعت ہیں یہ. اور کسی بھی بزرگان دین نے یہ تو ایکچولی نہیں، یہ تو سب کو ہی رد کرتا ہے نا. نہیں سب کا رد بھی نہیں کرتا ہے، سب کی اچھائی بھی کرتا ہے. میں نے تمہارے پاس ایک اس کی وہ بھیجی ہے کلپ، اسے سنو آپ بریلویوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. یہ سب کے رد بھی کرتا ہے، اور سب کی کبھی کبھی اس کا جب مونڈ بنتا ہے نا سب کی اچھائی بھی کرنے لگے. یہ صحابہ اکرام سے لے کر اور آج تک جو صحابہ کے بعد میں تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام سلاسل کے بزرگان دین، اور جتنا ہم تک یہ دین چلایا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے علماء اکرام نے ہمارے کہ ہم فلانے ہیں فلانے ہیں. سب اہل سنت و جماعت کہتے چلائے اپنے آپ کو. اور جو اہل سنت و جماعت سے خارج ہوا ہے نہیں، وہ حامد بھائی جہنمی ہے. سمجھ گئے نہیں؟ یہ ہمارے اولیاء کرام کی باتیں ہیں جو یہ جن پہ یہ تو مطلب وہ کیچڑ اچھالتا ہے. یہ اولیاء کرام کی باتیں ہیں. ان اولیاء کرام کے مقام کو یہ سمجھ لے گا، ان کے اولیاء کرام کے مقام کو پہنچ جائے گا. یہ اللہ کے وہ مقدس بندے ہیں یہ کہ یہ اپنی زبان سے جو کہتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں فرماتا. یہ ایسے ایسے بندے ایسے مقام کو پہنچ چکے ہیں یہ لوگ جن کی یہ باتیں بیان کرتا. حامد بھائی ہلو. جی سن رہے ہیں. ہاں یہ لوگ جو یہ ہمارے اولیاء کرام ہیں یہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ جو یہ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، ان کی زبان سے شریعت کے خلاف نہیں نکلتا ہے، حالانکہ ہمیں تمہیں شریعت کے خلاف لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو رد نہیں فرماتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی دیکھو حق کی طرف آ جاؤ. یہ جو کہہ رہا ہے یہ غلط بول رہا ہے. یہ بالکل سراسر غلط بولتا ہے. میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، میں تیوارا آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ جو ہیں راشد محمود کر کے ہیں ایک پاکستان کے، وہ اسی کا رد کرتے ہیں. جو بھی کلپ ڈالے گا اس کے پیچھے اس کے سارے خلاصے کریں گے کہ یہاں جھوٹ بول گیا ہے، جھوٹ بول گیا، اور یہاں اس نے کٹنگ کر دی اس کی حدیث کی. سب وہ حوالے دیتے ہیں اس کی، جو بھی بولے گا یہ سب تمہیں جواب مل جائیں گے اس کے. آپ سن لو اسے. انجینئر محمد علی کا رد کر کے ڈال لیو. کئی عالم ہیں وہاں کے جو اس کے رد کر رہے ہیں. اس کے پیچھے پڑے ہوئے کئی عالم. اس پہ پابندی بھی لگ چکی ہے وہاں پاکستان کے اندر کسی بات پر. یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. دیکھو آپ دو تین مہینے میں ہی لاجواب ہو جاؤ گے. 2-3 مہینے میں ہی آپ کو سب پتہ لگ جائے گا، سب آپ کے سامنے آ جائے گا. 2-3 مہینے میں دیکھ لینا، آپ خود لاجواب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. خود آپ کو پتہ لگ جائے گا واقعی میں کذاب ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا دجال ہے. نہیں اس کے تو وہاں تو کافی فیمس ہو چکا ہے یہ مطلب ورلڈ. ارے میرے بھائی تو فیمس تو سب کے ہوں گے جتنے بھی. ارے حامد بھائی ایک بات تو بتلاؤ، جو نبی نے کہہ دیا وہ ہونا نہیں ہے. اب یہ بات بتائیے دجال نکلے گا کیا؟ دجال کے ساتھ میں نہیں ہوں گے لوگ؟ جی بالکل. ارے دجال کے بارے میں ہمیں تم بتاتے نہیں بتاتے علماء کرام کہ دجال نکلے گا ایسے سے. ہاں جی. پھر بھی اس کے ساتھ میں لوگ ہوں گے، پھر بھی اس کے ساتھ میں ہوں گے لوگ.
تو یہ کوئی بات ایسی تھوڑی ہے کہ مطلب اگر کوئی قرآن یا حدیث سے بات کر رہا ہے تو تم نے یہ مان لیا کہ یہ حق بول رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ہر باطل فرقے کے ساتھ میں بھی لوگ ہوتے ہیں. اب شیعوں کے ساتھ میں لوگ نہیں ہیں, شیعہ نہیں ہیں لوگ. شیعہ جن کتنے غیر برادری کے بھی شیعہ ہو گئے, کچھ سید کراتے ہیں اپنا, کچھ اور برادری کے بھی شیعہ ہو جاتے ہیں. قادیانیوں کے ساتھ میں نہیں ہیں لوگ. کیا قادیانی حق پر ہیں یہ بتائیے؟ وہ تو آرام ہو رہا ہے. تو پھر کتنے لوگ قادیانی ہوتے ہیں؟ اب آپ یہی سوچ لو, ہر جو آدمی ہے حق نہیں ہوتا. ایک بات ذہن میں قادیانی ہوگا بھائی, قادیانی جو ارے میرے بھائی, پاگل وہ ہو جاتا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے نا تو عقل چھین لیتا ہے, عقل مار دیتا ہے, اور شیطان اسے سوچنے کی طاقت نہیں دیتا. پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. پھر اس لیے میں تم سے صرف یہ کہوں گا, آگے تو آپ کی مرضی ہے, سمجھے نہیں حامد بھائی؟ اگر آپ کو حق کی تلاش ہے اور واقعی میں آپ کو حق تلاش نہ ہے, تو جسے آپ تہمتیں لگاتے ہو نا جس جماعت پر, وہی جماعت حق ہے. آپ اس کے بارے میں بھی کچھ ریسرچ کر کے دیکھیں, ہمارے کسی عالم کے پاس جائیں اور اس سے کچھ اس بریلوی جو جماعت ہے نا اس کے بارے میں کچھ معلومات کر کے دیکھیں, تب آپ کو پتہ لگے گا کہ حق کیا ہے. تو کون ہے, مطلب کس کی سنوں آپ بتاؤ مجھے. کوئی میں نے بتایا نہیں, پاکستان کے جو راشد محمود ہیں انہیں سن لو. پاکستان کے اور بھی عالم ہیں, ہمارے ہندوستان کے بہت عالم ہیں جو کلیپیں ڈال رہے ہیں, انہیں سنو تم, ان کی باتیں سمجھو, اور سمجھنے کے بعد میں پھر مجھ سے بات کرنا. اگر ان کی بات میں آپ کو کوئی بھی پکڑ نظر آتی ہے, کوئی کوتاہی نظر آتی ہے, تو مجھ سے بات کرنا کہ یہ غلط کہتی ہیں. کم سے کم ایسا مت کرو کہ ایک طرف ہی جاؤ. کم سے کم اگر تم حق کی تلاش میں ہو تو سب کو سنو, ایک دم فیصلہ مت کرو کہ یہ حق ہے, اور وہ تو حق ہو ہی نہیں سکتا جو نیا فرقہ ہوگا. بس اس بات کو ذہن میں رکھو اپنی. آپ 12-13 سال والا فرقہ حق نہیں ہو سکتا, نبی کے فرمان کے مطابق وہ جہنمی ہے. راشد محمود انڈین ہے, یہ کہاں کے ہیں؟ یہ پاکستان کے ہیں. ہاں بتائیے صدام بتائیے ذرا. میں ان کو نا لنک دے دوں گا حامد بھائی کو. ہاں لنک دے دو انہیں. راشد محمود صاحب کا میرے پاس ان کے بہت سارے لنک پڑے ہوئے ہیں. ہاں وہ لنک بھیج دو انہیں. چلو ہم تمہیں لنک بھجوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی حامد بھائی, تمہیں لنک بھجوا دیتے ہیں, وہ سنو ان کی. آپ مجھے لنک بھیج دیجیے. ہاں لنک بھجواتا ہوں میں تمہیں. چلو لنک بھجواتا ہوں, آپ انہیں سنو. اور میرے بھائی دیکھو, حامد بھائی دیکھو, ہمیں صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے بھٹکو مت ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. آپ حق کی تلاش میں ہو تو حق کو سمجھو کہ حق کیا چیز ہے. جی 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 بالکل. آج تک تم بریلویوں پہ تہمت لگاتے چلے آئے ہو. ایک مرتبہ, ہاں سنو میری بات سنو. آج تک تم ہم پہ تہمت لگاتے چلے آئے ہو, ایک مرتبہ کم سے کم ہمارے عالموں کو بھی سن کے دیکھ لو. بالکل سنوں گا, بالکل. ہاں سنو, کیونکہ تم حق کی تلاش میں ہو تب فیصلہ کرنا. اور دیکھو نیا تو حق پہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو تم اپنے ذہن میں رکھو. نبی کی حدیث کے مطابق نیا حق پہ نہیں ہو سکتا, نیا فرقہ ہوگا. سمجھ گیا نہیں؟ یہ فرقہ بنا رہا ہے ابھی تک, اور فرقہ بنا رہا ہے. یہ کہتا نہیں ہے کہ میں ہوں علمی کتابی. ہاں علمی کتابی کہتا ہے. ہاں ارے یہ کسی جوڑتا تھوڑی ہے, اپنے آپ کو کسی سے منسوب کرتا ہے. یہ بتاؤ, یہ ارے صحابہ کی مطلب کتابوں, صحابہ کے قولوں پہ یہ مطلب اعتراض کرتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, صحابہ کا یہاں جھوٹ ہے. اس کے بعد میں تابعین کی کتابوں پہ یہ اعتراض کرتا ہے, تابعین کی باتوں پہ, تب تابعین کی باتوں پہ, مجتہدین کی باتوں پہ اعتراض کرتا ہے. بتائیے, اور جو محدث گزرے ہیں ان کی حدیثوں پہ اعتراض کرتا ہے. کتنا بڑا مردود ہے یہ, یعنی ابھی طرف سے نئی باتیں کرتا. ارے حامد بھائی جی 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 جی. ابھی جلدی میں نا مرزا محمد علی انجینئر نے نا پتہ ہے کیا بولا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا ہے چھوکرا. ارے وہ تو کچھ بھی بول دے جو اس کے زبان میں آ جا. نہیں وہ نبی کو چھوکرا بولا ہے. ارے ہاں وہ کچھ بھی بول دیتا ہے, کچھ بھی بول دیتا ہے جو اس کے ذہن میں آ جاتی وہ بول دیتا ہے. مجھے پتا تھوڑی ہے. ارے بالکل کچھ بھی بول دیتا ہے. پتا ابھی اس نے جلدی میں کیا بولا ہے؟ بولے کہ اللہ کی شان کے آگے نبی تو کوئی شے ہی نہیں, یعنی نبی کوئی چیز نہیں ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. ہاں بولا, اپنی ویڈیو میں بولا ہے. وہ بولے میں آپ کو پوری بات بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ اگر آگے سنیں گے نا تو پھر آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ نہ ہو کہ سر یعنی اس نے تو پوری بات کی. تقریباً 1-1.25 مہینے سے کنٹینیوسلی سن رہا ہوں اس کے, تو تقریباً سارے ویڈیو. ارے تو تم نے کتنی سن لی ہوں گی 1.25 مہینے میں؟ اب سے ڈال لیا کیا ریکارڈنگ ہے؟ اس ہو گئے 11-12 سال ڈالتے ہوئے, بہت ریکارڈنگ ہے. ارے حامد بھائی دیکھو, مرزا محمد علی کا نا ہوتا ہے لیکچر, اور اس کا نام ہے مجلس نمبر 1. تو مجلس نمبر 1 سے 142 تک کا اس کا پورا لیکچر چڑھا ہوا یوٹیوب پہ.
उसके चैनल पे। हाँ है। तो आप यकीन नहीं करोगे, उसका हर लेक्चर ना 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटे का उसका हर एक लेक्चर है, और उसका 1 से 142 तक का मैंने पूरा सुन बैठा है लेक्चर, उसका पूरा का पूरा सुना हूँ मैं उसका लेक्चर, समझ रहे हो क्या? तो उससे यानी उसका कोई ऐसा वीडियो नहीं था पहले का कि जो मैं ना सुना हूँ, मैंने सारा का सारा सुन बैठा है। इतना बड़ा बदबख्त आदमी है वो कि जिस चीज को सही कहता है ना, तो उसी चीज में फिर वो एतराज भी कर देता, उस पर भी उसी पे एतराज कर देगा। पहले सही कह देगा, फिर एतराज भी कर देगा। यानी अब जो है, अब वो इब्ने तैमिया को सही बोलता है, हाँ, फिर सर रद्द भी करता है वो इब्ने तैमिया का। अरे वो एक किताब में अरे सुनिए सद्दाम, एक किताब में मुसन्निफ अबी शैबा का हवाला दे दिया इसने हदीस का, हाँ, और फिर दूसरी जगह जाकर मुसन्निफ अबी शैबा का रद्द कर रहा था, तो वो उन्होंने मुफ्ती राशिद महमूद ने पकड़ लिया इसे वहीं। अरे वो इतना बड़ा बदबख्त है ना भाई। देखो असल में हामिद भाई मेरी बात सुनो। देखो, ना तो हम आलिम हैं, और आप भी मतलब कम पढ़े लिखे हो। आपको वैसे मतलब शायद स्टूडेंट्स के हिसाब से तो आप ज्यादा पढ़े हो, लेकिन नहीं, इस एतबार से तुम जो है, मैं समझ गया, इस एतबार में आप कम हो, आपको इतना इल्म नहीं है दीन के मामले में, लेकिन वैसे दुनियावी इल्म आपके पास ज्यादा होगा शायद, मुझे लग रहा है। अब दुनियावी तालीम जो है हासिल की वो, तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है इनका ये लिंक भेजेंगे, तुम इन्हें सुनो, और आपको फिर जहन खुलेगा आपका, और आपको फिर मालूम होगा कि क्या चीज है। समझे नहीं? एकदम ऐसे फैसला मत करो। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे दे और तुम सही रास्ते पर आ जाओ, तो बड़ी अच्छी बात है यार, हमें भी कुछ नेकियां मिल जाएंगी। आप मुझे लिंक भेज दो। चलो मैं भिजवाता हूँ लिंक। अब ठीक है, आप आराम कीजिए। ठीक है। ठीक है।